السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک عاشق کا واقعہ بتاتی ہوں۔ عاشق ہو تو ایسا۔ میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق رسول اور مدینے کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی۔ درود سلام کی بڑی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اس کے زبانی یاد تھی۔ اس کا معاملہ تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب باب پڑھتا۔ ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں ہوئے تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ہوا یوں کہ ایک رات سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے پاس حاضر ہے اور ولی بے کسان مدینے کے سلطان نبی آخر الزمان رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہا ہے، مگر ایک مینار منور کا کنگورا شکست تھا۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ یوں کچھ اس طرح ترتیب ہوئے: دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگورے کو اجر سر نب بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو کانوں میں ولی مدینہ کے مبارک کلمات گھوم رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کا وسائل کہاں۔ لیکن عشق نے طرز بتائی، بیتاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں خود سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ امید بن گئی اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا۔ چنانچہ دیوانے نے رختے سفر باندھا، اوزاروں کا تھیلا اور کاندھے پر چڑھا لیا، زبان حال سے گنگناتا ہوا چل پڑا: کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیا گیا تھا، مگر عجیب تلاش تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے چھوتی ہوئی آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک ظاہر مدینہ باقی رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہٰذا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینے میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ جھومتا ہوا سوئے مدینہ جھومتا ہوا چلا، نہ کسی نے اس سے ٹکٹ وغیرہ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ پہنچ گیا۔ جب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا، کچھ خود میں حرم کی نظر جوں ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساخت پکار اٹھا: ارے ارے، یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا۔ بہر کیف دیوانے نے اشک بار آنسوؤں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگورا شکست تھا۔ چنانچہ اپنی کمر میں رسی باندھ کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل یعنی حکم ادب پر کیفیت رکھتا ہے کہ تحت اوپر چڑھا۔ اگر حکم مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت تو کجا ایسا کرنے کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حزب الارشاد کنگورا شریف آج سر انور بنایا بہر مدینے کی خوش بختی۔ جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا تھا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی سے سبز گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔
आहा तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कजा आई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।